الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں نہیں بولوں گا، آج میں کچھ الفاظ نہیں بولوں گا، آج دل بولے گا۔ وہ دل جو پردیس میں رہ کر بھی ہر لمحہ اپنے گھر میں دھڑکتا ہے، وہ دل جو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا ہوتا ہے، وہ دل جو ہر خوشی کے بعد بھی ادھورا رہتا ہے کیونکہ وہ اپنی ماں سے دور ہوتا ہے۔ پردیس یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ ایک درد ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر اترتا ہے۔ دن بھر انسان مصروف رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے خاموشی اسے گھیر لیتی ہے، اور اس خاموشی میں ایک آواز گونجتی ہے، بیٹا کھانا کھا لیا۔ یہ آواز کہیں باہر سے نہیں آتی، یہ آواز دل کے اندر سے آتی ہے، اور یہی آواز انسان کو توڑ دیتی ہے۔ وہ کھانا کھاتا ہے مگر ہر نوالا ادھورا لگتا ہے، وہ سوتا ہے مگر نیند مکمل نہیں ہوتی، وہ ہنستا ہے مگر خوشی سچی نہیں ہوتی کیونکہ ماں ساتھ نہیں ہوتی۔ اور آج جب میں بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، یہ میری کہانی ہے، اور جب میں آج آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک منظر بار بار سامنے آتا ہے۔ وہ منظر ہے میرے بچپن کا، میرا بچپن کا منظر۔ وہ دن تھا جب میں مکتب میں پڑھا کرتا تھا، مدرسہ میں، اپنے گاؤں کے مدرسے میں جاتا تھا، روزانہ آنا جانا ہوتا تھا، صبح جاتا تھا شام تک آ جاتا تھا، کھانا کھانے گھر جاتا تھا۔ جب مدرسے سے پڑھ کر میں واپس آتا گھر کو، جب میں مدرسے سے پڑھ کر واپس گھر کو آتا تھا تو سب سے پہلا کام کیا کرتا تھا؟ میں اپنی ماں کو ڈھونڈتا تھا، گھر میں داخل ہوتا تھا، ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، امی کہاں؟ اگر گھر میں نہ ملتی تو سیدھا پڑوس میں جاتا تھا۔ یہ میں اپنی سچی کہانی بتا رہا ہوں، سیدھا پڑوس میں جاتا تھا، پھر کسی آنٹی کے گھر، پھر کسی رشتہ دار کے گھر، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتا، کچن میں جھانکتا تھا، میں اپنی کچن میں جھانکتا تھا، دل میں ایک ہی خیال ہوتا تھا، شاید امی یہاں۔ پھر دوسرے گھر جاتا تھا، پھر تیسرے گھر جاتا تھا، اور دل بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ تلاش، وہ بے چینی، وہ محبت تھی، وہ ماں کی ضرورت تھی، اور آج وہی بیٹا اتنا دور آ گیا ہے، آج چاہ کر بھی وہ ویسے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ نہ وہ گلیاں ہیں، نہ وہ دروازے ہیں۔ آج عید آتی ہے، تہوار آتے ہیں، مگر وہ خوشی نہیں آتی۔ آج جب گھر جاتا ہوں نا، ایک مہمان سا لگتا ہوں۔ وہی گھر جہاں کبھی میں ماں کو ڈھونڈتا پھرتا تھا، آج وہاں خاموشی ہوتی ہے۔ وہ دل میں صرف ایک احساس ہوتا ہے، اتنا بدل گیا سب کچھ۔ وہی ماں جو چھوٹی سی تکلیف پر پریشان ہو جاتی تھی، وہی ماں جو خود بھوکی رہ کر کھلاتی تھی، وہی ماں جو راتوں کو جاگ کر دعائی کرتی تھی، آج وہی ماں دور ہے، اور بیٹا اپنے داد کے ساتھ اکیلا ہے۔ کبھی کبھی تھکن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم سے زیادہ دل تھک جاتا ہے۔ انسان بستر پر لیٹتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے، مگر نیند نہیں آتی کیونکہ یادیں جاگ رہی ہوتی ہیں۔ ماں کی آواز، ماں کی مسکراہٹ، ماں کا چہرہ، سب کچھ سامنے آتا ہے، اور انسان چپ چاپ اندھیرے میں آنسو بہا دیتا ہے۔ انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، گرمی، محنت، تنہائی،
مگر ایک چیز برداشت نہیں کر پاتا ہے، ماں کی کمی۔ وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے، واپس چلا جائے، ماں کے پاس بیٹھے، اس کے ہاتھوں کو تھامے اور بس اتنا کہے کہ امی میں تھک گیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر آپ ان لوگوں میں سے ہو جو آج بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہو تو سنو، دنیا کی سب سے امیر انسان تم ہو۔ تمہارے پاس وہ نعمت ہے جس کی قیمت پردیس میں جس کی قیمت پردیس میں بیٹھا بیٹا جانتا ہے۔ ماں کے پاس بیٹھے ہو، اللہ کے واسطے خالی اسٹیٹس لگانے سے میرے بھائیوں، خالی اسٹیٹس لگانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آپ کو جنم دیا ہے، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اگر آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہو جو ابھی بھی ماں کے ساتھ رہتے ہو تو کبھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو، ماں کے سامنے بیٹھو، ماں سے دو بات بولو، دو چار باتیں کرو، گفتگو کرو۔ وہ آپ کو جنم دیا ہے، ڈاؤن لوڈ نہیں کیا ہے۔ اس کی پیر کو دباؤ کبھی اگر فرصت ملے، اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کے ہاتھوں کو تامو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے پاس وقت ہوگا مگر ماں نہ ہوگی۔ اس دن صرف ایک حسرت رہ جائے گا، کاش میں نے اپنی ماں کو تھوڑا اور ڈھونڈ لیا ہوتا، کاش تھوڑا اور وقت گزار لیا ہوتا۔ ماں صرف ایک بار ملتی، اور جو چلی جائے نا وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے دنیا میں سب کچھ مل سکتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت میں اگر سمجھتا ہوں تو والدین کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے۔ صرف میں یہاں پر ماں کی بات کر رہا ہوں، یوں نہ سمجھے کہ خالی ماں ہی ہے، باپ بھی ہے، اس لیے کہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ قرار دیا گیا۔ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ تمہارے جنت کے دروازہ ہے، ماں تمہاری جنت ہے۔ یہاں صرف اگر میں ماں کے لیے بول رہا ہوں تو یوں نہ سمجھے یہ خالی ماں ہے، ماں کے لیے میں اس لیے زیادہ بول رہا ہوں اس لیے کہ بچے کو جتنا ماں سے پیار ہوتا ہے اس کے مقابلے میں باپ سے تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایک بچہ جو ہے ایک بغیر باپ کے رہ سکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عام سی بات ہے، بچہ باپ کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن بچہ ماں کے بغیر ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے بغیر ہو۔ بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ اگر آپ کو خوش نصیب ہے ماں کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، کیونکہ یہ نعمت اگر ایک مرتبہ چلی جائے نا تو دوبارہ نہیں ملتی۔ دنیا کی ساری نعمت مل جائے گی آپ کو دوبارہ، آپ کی ایک وائف ہے، بیوی ہے، اگر وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کو اگزامپل دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، اپنے آنکھ سے دیکھا ہوگا، ایک نوجوان آدمی ہے، ایک نوجوان سا آدمی ہے، اس کی وائف انتقال کر جاتی ہے تو فوراً دوسرا شادی کر لیتا ہے۔ ایک غیر شادی شدہ انسان ہے، وائف مل جائے گی لیکن ماں جیسی نعمت نہیں ملے گا، باپ جیسا سرتاج نہیں ملیں گے، باپ جیسے رہبر نہیں ملیں گے آپ کو۔ پھر آپ یہی کہیں گے کاش میں نے تھوڑا سا اور ماں کے ساتھ وقت گزار لیا ہو۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارو، اور جو چلی جائے نا وہ کبھی واپس نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، پردیس کی سب سے بڑی سزا یہ تنہائی نہیں ہے بلکہ ماں سے دوری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ماں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے مائیں ساتھ ہیں انہیں ان کی خدمت نصیب عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ان کی عمر لمبی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ماں باپ کی عمر لمبی عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تبارک و تعالی ان کے باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔